آئے 3 دن اس پہ بحث کریں کہ اس ملک کو کس طرح چلانا اور بچانا ہے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. زر اور زور کی طاقت پہ آج بھی لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں، پاکستان کو بچا سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، میں نے وکیلوں کی محفل میں بھی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہتا ہے، ہمارے بدبخت اقتدار والے کچھ کہتے ہیں. ہماری اقتدار والوں کی طرف سے سچ پہ پابندی ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اب ہم کیا کریں؟ سچ بولنے پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، جھوٹ پہ اس نے پابندی لگائی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے. وہ اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کسی اور ہے نہیں. ہم ان سے ڈرتے ہیں. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. یہ الیکشن کیا 8 فروری کا یا جو بھی ہے، یہ تحریک انصاف جیت چکی ہے. اس سچ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ جیت چکی ہے اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بیٹھ کے، اور یہ کام ہو سکتا ہے، سیاسی لوگ بیٹھ کے اس چوری کا علاج نکال سکتے ہیں. یہ جو زر زور اور بدماشی کی بنیاد پہ اس کا علاج نکال سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ تاریخ شروع کی ہے، نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو گالی گلوچ، نہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہم نے یہ تاریخ چلائی ہے. اس میں وکلاء سے اور جرنلسٹوں سے ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری رہنمائی کریں، ہمارے ساتھ اپنی عقل اس میں شامل کریں، تاکہ ہم اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان خطرناک حالات سے بچا سکیں جس کی طرف یہ لوگ انہیں لے جا رہے ہیں. ہم سے لوگ ناراض اس لیے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی بھی محکمے میں کوئی بھی انسان انڈسپینسیبل نہیں ہے. کسی بھی محکمے میں، چاہے سویلین ہو، چاہے ملٹری کا ہو، چاہے جس بلا کا ہو، جو آدمی 25 سال سروس پوری کر لے یا 60 سال کی عمر پر پہنچ جائے اس کو ایکسٹینشن مت دو. یہ ایکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے. یہ لوگوں کے، بہت سے لوگوں کے حقوق کی کھانے والی بات ہوتی. اس پہ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہمارے حکمران اپنی بادشاہی بچانے کے لیے فلانے جنرل کو 3 سال، فلانے کو یہ سال، فلانے یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. This must be stopped. This must be stopped. ہم آئے ہیں آپ کے پاس، آپ نے ہمیں بلایا ہے. ہم آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ مشورہ کریں. اگر آئین کی بالادستی کی اس موومنٹ میں ہماری تاریخ میں کوئی کمزوری ہے بتائیں، آئے شامل ہو جائیں، ہمیں بتائیں، ہمیں بتائیں. اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں، ہم نہیں کریں گے، ہم انسان ہیں. لیکن آرام سے بیٹھ کے کام نہیں چلے گا. وی مسٹ کم. یہ بدبخت ملک دنیا میں ایسا ہے، میرے بھائی آخری بات، دنیا میں ایسا ہے کہ اب دنیا اپنے ان بچوں کو جن میں جذبہ حریت ہوتا ہے، جو نہ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے. یہاں جو لوگ جن میں نہ کرنے کی قوت ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے کپڑے نکالے جاتے ہیں، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان سے قسمیں لی جاتی ہیں. بابا کیا کرو گے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہماری پولیس ہو، تم ہماری پولیس ہو، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے. تم ہمارے کپڑے نکال کے تجھے کیا مزہ آتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ تیری جگہ کوئی خارجی ملک کا جو پاکستان پہ ہوتا تو وہ یہی کرتا، ہمارے کپڑے نکالتا. مجھے ماں بہن کی گالی، وہ دیکھ تیری بہن وہاں کام کرتی ہے، تیری ماں وہاں کام کرتی ہے، تیری بیٹی وہاں پڑھتی ہے، ٹھیک ہو جاؤ. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے. عمران کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ابھی اس کے گھر میں گھس جانا، نکاح ایسا ہے، نکاح ویسا ہے، فلاں. خدا کو مارو، شرم کرو، لاکھ لعنت تم سب. کیا بلاؤ یار عورتیں، تمہاری بیوی ایسی، تمہاری خدا کو مانو، ہم سب کی بیویاں ہیں. چھوڑو یار، چھوڑو. یہ شریف راوت کو چھوڑ دو. اگر وہ عمران کے پاس جانا چاہتی ہے وہیں بچا دو جیل. اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے وہاں. عمران میں کیا کیا عمران خان نے؟ ٹرمپ
ٹرمپ بحیثیت صدر بہت سارے کاغذات لے گیا تھا اپنے گھر. وہاں لوگوں نے پکڑ بھی لیے, وہاں کی پولیس نے. اس نے لوگوں کو چھڑایا وائٹ ہاؤس میں, کچھ لوگ مرے بھی تھے, لیکن سب کو گرفتار نہیں کیا گیا. وہ آج بھی آتا ہے, بابا عمران خان کہاں بھاگے گا؟ اس نے کوئی قتل کیا ہے, کوئی ڈھاکہ ڈالا ہے, جو بھی کیا ہے قابل بیل. اگر اس کی کیس ابھی وڈرا نہیں کر سکتے ہو, کم سے کم ضمانت میں چھوڑ دو اس کو, آئے گا. اور اس نے آپ اس کا کیس اوپن عدالتوں میں کیوں نہیں چلاتے؟ اوپن عدالت میں چلائیں, کوئی سننے آئے گا, کوئی دیکھنے آئے گا. وہ یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہم نکلے ہیں اس جہاد میں, ہمارا ساتھ دیں. ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر مجبور ہوئے ہم نے اپنے عوام کو بالکل اس طرح منظم کرنا ہے جس طرح الیکشن میں عمران کے ووٹرز نے سارا سسٹم الٹ پلٹ دیا. ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے. اس میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ محمود خان چغزئی صاحب. اور بالکل لاہور پریس کلب کا ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ جتنی بھی جمہوریت کی بالادستی کی موومنٹ یہاں سے شروع ہوئیں اس نے ہمیشہ ایک کامیابی حاصل کی, اور تمام صحافیوں نے بھی آئین کی بحالی کی قسم لے رکھی, اور اس میں ہم بالکل آئین سے اوپر کسی کو بھی نہیں سمجھتے. میں ہاؤس کو اوپن کر رہا ہوں. گزارش میری سب کے آگے وہی ہے کہ 1 بائی 1 ہم ایک کویشچن ادھر سے اور ایک کویشچن ادھر سے لیں گے. خواجہ صاحب آپ لیکن پلیز پرسائز رکھیے گا تاکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جی, کس سے پوچھنا چاہیں گے بتاتے ہیں. بسم اللہ. جی چغزئی صاحب آپ کے 2 کمنٹس چاہیے. نہیں چل رہا, حکیل دیکھیے ذرا آن کر لیں, اونچی بولیں. آجے کی ہمارے خان صاحب بھائی صاحب اونچا بول رہے ہیں. اچھا ہاں کیا بول اچھا چغزئی صاحب ایک تو جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر بیٹھے ہیں, جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام فریقین مل کر بیٹھے ہیں, اس بات سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ ایک اور این آر او کی بات کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے جو کیا وہ آگے بولے؟ ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں. اور دوسرا, آپ کے جو دیرینہ دوست رہے 2013 سے لے کر 2023 تک, وہ سیاست میں میاں نواز شریف رہے, لیکن 2024 8 فروری کے بعد آپ ایک ایسے آدمی کے ساتھ چلے, بلکہ اس آدمی نے آپ کو اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنایا جس کے آپ سخت مخالف تھے, اور اس سے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا آپ پر تنقید کرنے کا. اتنا بڑا جو چینج اوور آیا, اس چینج اوور کے پیچھے صرف کنسٹیٹیوشن ہے یا کچھ اور معاملات ہیں؟ تھینک یو بھائی صاحب. میرے بھائی بات یہ ہے, اگر میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں, میں نے جو بات کی کہ اسٹیک ہولڈر ملنے چاہیے. 3 سال پہلے 3 سال مسلسل میں کہتا رہا کہ پاکستان بحرانوں میں ہے, آئے بیٹھے بات کریں. کسی نے پرواہ نہ کی. رہی بات میرے پرانے دوستوں کی یا نئے دوستوں کی, عمران خان جب وہ پہلی دفعہ سیاست میں داخل ہوئے ان سے میرا تعلق رہا. پھر جب وہ پارلیمنٹ میں 1 سیٹ لے کے جیتے تھے, ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے, ایک دوسرے کو سنتے بھی تھے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھی کرتے تھے. وہ آئے 2-4 دفعہ کوئٹہ, وہاں باتیں بھی ہوئے, وہ سنتا بھی تھا, وہ سمجھتا بھی تھا. پھر جب بات آگے بڑھی, آپ نے کہا سخت باتیں میں نے کبھی نہیں کی, نہ اس نے کی. لیکن جب وہ پارلیمنٹ پہ, میرا دوست ایک اور بھی ہے, وہ کینیڈا والا ملا, وہ جمع شیخ رشید, عمران خان, جب وہ پارلیمنٹ پہ مارچ کرنے لگے تو میں پارلیمنٹ کی دفاع میں کھڑا ہوں. بس یہ میں نے غلطی کی, اور یہ غلطی میں ہر وقت کرتا ہوں, ہر وقت کرتا ہوں. جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے عوام کی پارلیمنٹ کی, میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہوں
उसमें मुझे कभी कुछ नहीं कहा, थोड़े से सरकास्टिक फिक्रे कि चादर यूँ उड़ता है चादर वो उड़ता, बस इसके अलावा मेरे उसके दरमियान न कोई सख्ती बात हुई है। जब हम लंदन में थे 2006 में, जब EPDM बनी थी, उसमें 36 पार्टियां थी, हम सब ने वहाँ EPDM बनाई। बदकिस्मती से हमारे चौधरी बरदरान ने मुशर्रफ साहब को कुछ कह दिया कि यार फलानी पार्टी को कुछ ऑफ़र कर दो। एक पार्टी हमारा दर मुफारिकत दे बैठी, उसने EPDM को ख़राब किया। फिर जब EPDM आई और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो इमरान खान, काजी हुसैन अहमद, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, हमारी बलोच पार्टियाँ, हमने बाइकाट किया इलेक्शन का। हमें इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं थी, हम बाकायदा उस इलेक्शन से बाहर रहे। मुत्तहिदा महाज हमने बनाया, इमरान खान था, काजी साहब था, हमारी बलोच पार्टियाँ थी, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी थी, और हम ठीक थे, हमारे रिश्ता था। अब जब रहे हमारे दोस्त मियाँ साहब ने कहा कि पुराने दोस्त, मेरी दोस्ती हर आदमी के साथ, फ़र्द के साथ, पार्टी के साथ, किसी वकील के साथ, किसी जर्नलिस्ट के साथ इस बुनियाद पर रही है कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होगी या दो जर्नल होंगे। जो आदमी इस तरफ आता है, आने की कोशिश करता है, मैं उनका साथ हूँ, मैंने उनका साथ दिया है। और इस बारे में अपने तमाम तर गुस्से के बावजूद पाकिस्तान के हर आदमी को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल अच्छी तरह डट के इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में खड़े रहे, और उन्होंने उसका खत काट भी बहुत ऊंचा किया। उन्हें पता नहीं 70 मुलाजिमों और 270 बक्सों और माँ बाप समेत फारिग कर दिया गया, बेच दिया गया। वो जब वो उस रास्ते पे था, मैं उनका साथ था। अब भी आज लाहौर है, थोड़ी बहुत सारी बात नहीं बताता, लाहौर है, लाहौर में कम से कम लाहौरियों को बात बातें बनानी चाहिए। मैं इस इलेक्शन से पहले भी आया था, मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने कहा जिस रास्ते पे ये तेरे दोस्त आपको ले जा रहे हैं ये बर्बादी का रास्ता है, फॉर गॉड सेक। ये भी मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा इनको मेरे हवाले कर दो। बाकी का नाम मैंने में बताता, एक स्पीकर का मैंने कहा ये एक स्पीकर है, फलाना है फलाना, इनको मेरे हवाले कर दो। क्या कर रहे हैं? वो पुराना नारा आपका कि वोट को इज्जत दो, बेहतरीन नारा है, हार जाएंगे परवाह नहीं। मैंने अपनी कोशिश की, लेकिन आदमी यही कह सकता है कि आप दोस्त को यही कह सकते हैं कि भाई खुदा को मानो। बाकी अगर कोई आता है, जो भी आता है, हमें, मैंने वकला की उसमें भी कहा था, मैंने कहा सियासत में पक्की दुश्मनियाँ नहीं होती। मैंने मिसाल ये दी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त की ग़ज़वा में जब इस्लामी फ़ौजों को शिकस्त हुई थी तो उन फ़ौजों का कमांडर इन चीफ खालिद बिन वलीद था। रसूलुल्लाह मुबारक ज़ख्मी हुए थे, उनका ज़रा मुख्तर दंदान मुबारकान शदी हुए थे, लेकिन जब खालिद बिन वलीद मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में घुस आया कि मोहम्मद मैं तेरी लश्कर में शामिल होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दांत, ये मेरे ज़ख्म, हज़रत अमीर हमज़ा, मेरे 70 साथी, इज़्ज़त से उन्हें उठाया और उन्हें कहा तुम तलवार के धनी हो, आज से तेरा नाम सैफुल्लाह है और तुम फौजों के कमांडर हो। अगर कोई आपसे मुज़ाकरात करना चाहता है आप जरूर करें मुज़ाकरात। जी मोहसिन बिलाल साहब प्लीज। अच्छा जी साहब, आपने अफवाज पाकिस्तान आपने अफवाज पाकिस्तान के हलफ के हवाले से बात की है कि उनके हलफ में लिखा है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता वो सियासत में वाकई नहीं हिस्सा लेते, सिर्फ सियासतदानों में मुदाखलत करते हैं? क्या क्या और एक बात ये मेरे भाई, ये जो जिनको आप सियासतदान कहते हैं ये इनकी क्रिएशन है, ये पिछले 20 साल से इन्होंने बनाए हैं। जो ट्रू जेन्युइन पॉलिटिशियन है ना वो उनके नज़दीक कभी पटकेगा, ना उनकी इस बात में आएगा, ना इसमें जान में फंसेगा।